دوستو جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو کوفہ کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ شہر تاریخی مقامات سے بڑا ہوا ہے، جہاں اسلام کی مقدس مساجد میں سے ایک مسجد بھی موجود ہے۔ لائن آف کوفہ کسے کہا جاتا ہے؟ محرم کے ایام میں کوفہ شہر کے کیا مناظر ہیں؟ مسجد کوفہ کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ امام علی علیہ السلام کا آخری وقت کہاں گزرا؟ کوفے کے لوگوں کو باغیوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسی زیارات کروائیں گے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہونے پر مجبور ہو جائیں گی۔ چلے اب نکلتے ہیں کوفہ شہر کے ایک تاریخی سفر پر۔ کوفہ عراق کے مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ خاص طور پر شیعہ زائرین بڑی تعداد میں اس شہر میں زیارت کے لیے آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ مسجد کوفہ ہے، جو اسلام کی 5 مقدس مساجد میں سے ایک ہے۔ کوفہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خلافت کے 4 سال اسی شہر میں گزارے ہیں اور اسے اسلام کا دارالحکومت بھی بنایا۔ بہت سے انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام نے یہاں قدم مبارک رکھے ہیں۔ کوفہ شہر کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے اور یہاں آنے کی دعوت دی، لیکن آپ کے یہاں آنے کے بعد بہت سے کوفہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے کوفہ شہر کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو لائن آف کوفہ مسلم بن عقیل کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ کوفہ شہر کی کل آبادی 2,30,000 کے قریب ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ اسے نجف شہر کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نجف سے صرف 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ کربلا سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بغداد سے 172 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوفہ عراق کے وسط میں دریا فرات کے کنارے واقع ہے۔ 638 عیسوی میں اس شہر کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوجی اڈے کے طور پر قائم کیا۔ کوفہ کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قدسیہ کے بعد رکھی تھی، تاکہ عراق میں موجود مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اس چھاؤنی کی بدولت اسلام نے بہت سی فتوحات بھی حاصل کی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائن آف کوفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہمت، وفاداری اور اللہ پر یقین ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کوفہ میں اہل بیت کا پیغام پہنچانے اور بیت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ نہایت نازک اور خطرناک ذمہ داری تھی، جسے صرف ایسا شخص ہی انجام دے سکتا تھا جو بے مثال وفادار اور باہمت ہو۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا اور حالات تبدیل ہو گئے۔ یزید کے گورنر نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنا موقف نہ بدلا، کیونکہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ آخرکار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ اور ان کی نماز شہادت صبر و رضا کی انتہا کی علامت ہے، اور تاریخ نے انہیں ناقابل فراموش کردار بنا دیا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شیر کوفہ کہنا صرف ایک لقب نہیں، بلکہ خراج تحسین ہے اس عظیم انسان کے لیے جس نے اکیلے دشمنوں کے شہر میں حق کا پرچم بلند رکھا۔ دوستو امام علی علیہ السلام نے نہ صرف کوفہ میں بیٹھ کر حکومت کی، بلکہ اسلامی عدل کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ کوفہ امام علی علیہ السلام کے دور میں قرآن کی قرات اور حدیث کی روایات کا بڑا مرکز رہا۔ اسی وجہ سے بڑی تعداد میں حافظ قرآن کوفہ شہر میں موجود تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید بھی کوفہ شہر میں ہی کیا گیا تھا، لیکن آپ کا روضہ کوفہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف شہر میں بنایا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں اسلام کا دارالحکومت کوفہ تھا۔ یہ شہر صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی مرکز بھی تھا۔ محرم اور اربعین واک کے وقت زائرین لاکھوں کی تعداد میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد کوفہ اس شہر کی زیارت کا سب سے اہم مرکز ہے۔ دوستو آج کل جنگ کے حالات کی وجہ سے زیادہ تر زائرین صرف پاکستان سے جا رہے ہیں۔ کوفہ میں آنے کے لیے آپ کو نجف کے ایئرپورٹ پر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے نجف کا خوبصورت ایئرپورٹ۔ پاکستان سے نجف کی فلائٹ 1,80,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ بس یا ٹیکسی میں بیٹھ کر آپ نجف سے کوفہ 30 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ راستے میں آپ کو کمیل ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی نظر آئے گا، جو حضرت علی علیہ السلام کے سب سے وفادار ساتھیوں میں سے ایک تھے، جن کو اہل بیت سے محبت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مزار نجف میں موجود ہے۔ بس یا گاڑی آپ کو مسجد سے کچھ فاصلے پر اتار دے گی، جس کے بعد آپ بازار سے چلتے ہوئے مسجد کوفہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ کو زیارت کے بعد ہو جائے گا۔ دوستو مسجد سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو روضہ نظر آئے گا، جس کے ساتھ مسجد کوفہ موجود ہے۔
پہلے ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ اس مسجد کے وسط میں ایک وسیع صحن موجود ہے۔ مسجد کے گولڈن گنبد کی طرف مختار سقفی اور مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، جبکہ سبز گنبد کی طرف ہانی بن عروہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ تمام روضے مسجد کی دوسری بلڈنگ کی طرف بنائے گئے ہیں۔ ان کے درمیان 2 دروازے موجود ہیں جو دونوں عمارتوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی زندگی کے 4 سال اسی جگہ گزارے ہیں۔ اس دروازے کو باب الصوبان کہا جاتا ہے، جو ایک سام کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، آپ کو جو مسجد کے وسط میں کنواں نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب نکلا تھا وہ اسی جگہ سے شروع ہوا تھا اور واپس بھی اسی جگہ پر آ کر ختم ہوا تھا۔ مسجد کوفہ میں بہت سے انبیاء اکرام نے آ کر عبادت بھی کی ہے۔ یہ جو پتھر کا پلر آپ دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے اس کے سائے سے نمازوں کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ سفید ماربل پوری مسجد میں لگایا گیا ہے جو دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی جگہ عبادت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی اسی جگہ بنائی تھی۔ دوستو، اہل تشیع کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پر بھی لائے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے، لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اسلامی عدل کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس مسجد کے 12 کلومیٹر تک کا ایریا ایک مقدس جگہ ہے۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ دشمن نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دشمنوں نے فجر کی نماز کا انتظار کیا تاکہ نماز کی حالت میں امام علی علیہ السلام پر حملہ کر سکیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی اور آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ اسی مسجد کے قریب ہی آپ کا گھر ہے جہاں 2 دن بعد آپ اپنے خالہ کے حقیقی سے جا ملے۔ بہت سے لوگ اس جگہ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور تاریخ کو یاد کرتے ہوئے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کے مقام کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک، جن کو کوفے کا شیر کہا جاتا ہے۔ ان کا روضہ بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ شیشے سے نقش و نگار کا کام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ عورتوں کی زیارت کے لیے الگ پردہ بھی لگایا گیا ہے۔ بہت سے عقیدہ مند لوگ یہاں آ کر سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہادری، وفاداری اور جرت کی مثال قائم کی ہے۔ ان کے روزے کے ساتھ ہی ایک اور زیارت موجود ہے جو بالکل اس کے سامنے بنائی گئی ہے، جن کا نام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر ایک روزے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نقش و نگار کا کام آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ آئے تھے تو آپ نے ہانی بن عروہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا۔ دوستو، کوفہ کی مسجد سے نکلتے ہی آپ کو ایک روضہ نظر آئے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جب وفات پا گئیں تو مولا علی علیہ السلام نے اور بھی شادیاں کی، جن میں ایک ام البنین سلام اللہ علیہ کا روضہ بھی اسی جگہ مسجد کوفہ سے سیدھا راستہ ایک اور مزار کی طرف جاتا ہے۔ یہ مزار حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا ہے۔ ان کا روضہ بھی اندر سے بہت شاندار بنایا گیا ہے۔ ان کا پورا نام حضرت میثم بن یحییٰ تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بہت قریبی دوست ہیں۔ یہ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اکثر ان کی دکان پر آ کر تشریف رکھا کرتے تھے۔ ایک کھجور کے درخت کو دیکھ کر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میثم، ظالم ایک دن تمہیں اسی درخت سے باندھ کر شہید کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو خارجیوں نے شہید کیا تو اس کے بعد حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی شان بیان کیا کرتے تھے، لیکن دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور اس کے بعد اسی کھجور کے درخت سے باندھ دیا اور آپ کو بھی شہید کر دیا۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس درخت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے بتایا تھا، آپ روزانہ اسے پانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ سرسبز رہے۔ یہ تھا آپ کا اللہ پر توکل اور عقیدہ۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی رہائش پر، جو مسجد کوفہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس دور کے اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ شاہی محل میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا گھر، جس کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور لوگ نفل بھی ادا کرتے ہیں۔
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی جگہ چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں امام علی علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا تھا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات بھی یہیں گزرے تھے۔ کوفہ شہر میں بہت سے قدیم زمانے کے بازار موجود ہیں۔ دوستو، یہ جو آپ بازار کوفہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور باقی لوگوں کو کوفہ میں لایا گیا تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی بازار میں خطبہ بھی دیا تھا، اور کوفہ کے لوگ اسی بازار میں بے حسی اور خاموشی سے قافلے کو صرف دیکھ رہے تھے۔ ابن زیاد کے حکم پر عورتوں اور بچوں کو کوفہ میں لایا گیا تھا۔ اس جگہ آ کر جب آپ تاریخ کو محسوس کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر میں گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں شیعہ مسلم کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کاروبار زائرین کی وجہ سے چلتا ہے۔ بہت سے پاکستانی بھی یہاں کام کے غرض سے آئے ہیں۔ بہت کم تعداد میں سنی مسلم یہاں آباد ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ زیادہ تر جوان ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% سے بھی زیادہ لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ شہر کربلا کی طرح ڈیولپ تو نہیں، لیکن بنیادی زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ اس شہر کا لٹریسی ریٹ 80% کے قریب ہے، اور اس شہر میں یونیورسٹی آف کوفہ بھی موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے اسلامی تعلیم بھی کوفہ میں حاصل کی، جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ کے استاد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسا علم پایا ہے جو آج تک کسی سے نہیں پایا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔